بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 4 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی ناکام نہیں ہوگی۔ جب اللہ پاک تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تمہیں اس کا باقی اور ہمیشہ رہنا پسند ہو تو اس نعمت پر زیادہ سے زیادہ حمد کرو اور شکر ادا کرو۔ جب تمہیں رزق میں تاخیر محسوس ہو تو استغفار کی کثرت کرو۔ جب تمہیں جابر یا کسی حاسد سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرو۔ صدقے کے ذریعے رزق میں اضافہ اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو۔ اگر آپ کو نیند کی کمی ہے تو 1 گلاس دودھ میں آدھی چمچ تلسی کے پتے ملا کر پیئے۔ تلسی میں قدرتی طور پر نیند بہتر کرنے کی خصوصیات ہوتی ہیں جو آپ کو آرامدہ نیند دینے میں مدد دیتی ہیں۔ پودینے کے پتوں کو پانی میں ابال کر چائے بنائیں اور اس میں تھوڑا سا شہد ڈال کر پی لیں۔ یہ ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے اور پیٹ کی تکالیف کو دور کرتا ہے۔ گلاب کے پانی میں چند قطرے ناریل کے تیل کے ملا کر چہرے پر لگائیں۔ گلاب کا پانی جلد کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ ناریل کا تیل خشکی دور کرتا ہے جس سے چہرہ نرم اور ہموار بنتا ہے۔ کیرا جلد کو ٹھنڈا اور ہائیڈریٹ کرنے کے لیے بہترین ہے۔ خاص طور پر گرمیوں میں آپ کیرا کاٹ کر چہرے پر رکھیں اور 10 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ اس سے جلد کو فوری ٹھنڈک ملے گی اور یہ بہت تر و تازہ محسوس کرے گا۔ ملتانی مٹی چہرے کی اضافی تیل کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین ہے۔ 1 چمچ ملتانی مٹی میں گلاب کا پانی ملا کر ایک پیسٹ بنائیں، پھر اسے چہرے پر لگائیں اور 10 سے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ اس سے چہرے کی چمک میں اضافہ ہوتا ہے اور چکنائی کی مقدار متوازن ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو سر میں خشکی کی شکایت ہو تو آملہ کا رس استعمال کریں۔ آملہ کا رس پینے سے بالوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اور خشکی دور ہوتی ہے۔ اگر آپ کو چہرے کی جھریاں یا بڑھتی عمر کی علامات نظر آ رہی ہوں تو انڈے کی سفیدی اور ارگ گلاب کا ماسک استعمال کریں۔ ایک انڈے کی سفیدی میں چند قطرے ارگ گلاب ملا کر چہرے پر لگائیں اور 10 منٹ بعد دھو لیں۔ یہ جھریوں کو کم کرتا ہے اور چہرے کی جلد کو تر و تازہ بناتا ہے۔ اگر آپ کے بال خراب ہو گئے ہیں یا ٹوٹنے لگے ہیں تو زیتون کے تیل میں میتھی کے بیجوں کو ملا کر لگائیں۔ میتھی کے بیجوں کو پھینس کر زیتون کے تیل میں مکس کریں اور بالوں کی جڑوں میں لگائیں۔ یہ بالوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو روزانہ 1 گلاس آملہ کا رس پی کر آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ آملہ میں وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹ کی بھرپور مقدار ہوتی ہے جو خون کی دار کو بہتر بناتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کی جلد پر چمک کی کمی ہے تو نارنگی کے چھلکوں کا پیسٹ بنائیں۔ نارنگی کے چھلکوں کو خشک کر کے پیس لیں، پھر اس میں دودھ ملا کر چہرے پر لگائیں۔ یہ چمک بڑھاتا ہے اور جلد کی صفائی کرتا ہے۔ اگر آپ کی نظر کمزور ہو تو گاجر کا جوس پینا شروع کر دیں۔ گاجر میں بیٹا کیروٹین اور وٹامن اے موجود ہوتا ہے جو آنکھوں کی صحت کے لیے مفید ہے اور نظر کو بہتر بناتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو انرجی کی کمی یا تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو شہد اور بادام مکس کریں۔ یہ آپ کے جسم میں توانائی فراہم کرے گا۔ 1 چمچ شہد میں 4 سے 5 بادام ملا کر کھائیں۔ یہ آپ کو فوراً توانائی دے گا اور جسم کو دوبارہ متحرک کرے گا۔ اگر آپ کو تیز بخار ہے تو ٹماٹر کا رس پیئے۔ ٹماٹر کا رس پینے سے جسم کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے اور بخار میں راحت ملتی ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں تیزابیت ہو تو پودینے کا رس اور 1 چمچ ہلدی کا پاؤڈر ملا کر پی لیں۔ یہ پیٹ کی تیزابیت کو کم کرتا ہے اور ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ اگر آپ کے جسم میں وٹامن سی کی کمی ہو تو سنگترا یا کینو کا رس پی لیں۔ یہ وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے اور جسم کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ کو موٹاپے یا پیٹ کی اضافی چربی کا مسئلہ ہو تو ادرک، لیموں اور پودینے کو پانی میں ملا کر پیئے۔ 1 چمچ ادرک کا رس، لیموں کا رس اور پودینے کے پتے پانی میں ملا کر پی لیں۔ یہ میٹابولزم کو تیز کرتا ہے اور چربی کو کم کرتا ہے۔ 1 چمچ آملہ کے پاؤڈر کو پانی یا دودھ میں ملا کر پیسٹ تیار کریں، پھر اسے چہرے پر لگائیں۔ آملہ میں وٹامن سی کی بھرپور مقدار ہوتی ہے جو جلد کی صحت کو بہتر بناتی ہیں اور جلد کو چمکدار بناتی ہیں۔
ناظرین، اگر آپ کی جلد خشک ہے تو بادام کا تیل بہترین علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ بادام کے تیل کی چند قطرے لے کر چہرے پر آہستہ آہستہ مساج کریں اور رات بھر چھوڑ دیں۔ اس سے جلد کو نمی ملے گی اور آپ کی جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو نزلہ یا سردی کا مسئلہ ہو تو لیمو، ادرک اور شہد کا مکسچر بنانا بہترین ہے۔ 1 کپ گرم پانی میں 1 چمچ شہد، 1 چمچ ادرک کا رس اور 1 چمچ لیمو کا رس ملا کر پی لیں۔ یہ نزلہ اور سردی کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں میں خشکی یا جلن محسوس ہو تو کوفرے کا تیل استعمال کریں۔ 1 روئی کے ٹکڑے پر کوفرے کا تیل لگا کر آنکھوں کی پھپھوٹوں پر ہلکا سا مساج کریں۔ یہ خشکی کو دور کرتا ہے اور آنکھوں کو آرام پہنچاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو سٹریس یا پریشانی کا سامنا ہو تو تلسی کے پتے اور دودھ کا استعمال کریں۔ تلسی کے 4 سے 5 پتے اور 1 کپ دودھ کو ابال کر پی لیں۔ یہ ذہنی سکون فراہم کرتا ہے اور سٹریس کو کم کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کی جلد پر جھریاں ہو یا رنگت میں فرق ہو تو ٹماٹر کا رس اور ہلدی کا مکسچر بنا کر لگائیں۔ 1 چمچ ٹماٹر کا رس اور 1 چمچ ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں۔ یہ رنگت کو بہتر بناتا ہے اور داغ دھبوں کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کی نظر کمزور ہو یا آنکھوں میں تھکاوٹ محسوس ہو تو گلاب کا عرق اور شہد کا مکسچر بنا کر استعمال کریں۔ 1 چمچ شہد اور چند قطرے گلاب کے عرق کو پانی میں ملا کر پی لیں۔ یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور آنکھوں کو سکون پہنچاتا ہے۔ اگر آپ کو بالوں کا جھڑنا یا خشکی کی شکایت ہے تو نیم کے پتوں کو پانی میں ابال کر سر پر لگائیں۔ نیم میں قدرتی جراثیم کش خصوصیات ہوتی ہیں جو خشکی اور بالوں کی دیگر بیماریوں کا علاج کرتی ہیں۔ اگر آپ کو معدے کی تیزابیت کی شکایت ہے تو 1 چمچ سونف کے بیج کو 1 کپ پانی میں ابال کر پئیں۔ یہ معدے کی تیزابیت کو کم کرتا ہے اور ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے۔ اگر آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے تو روزانہ 1 گلاس تربوز کا جوس پئیں۔ تربوز جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے اور آپ کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ کو پٹھوں کے درد یا کچھو کا سامنا ہو تو گرم تیل سے مالش کریں۔ زیتون یا سنبل کے تیل کو گرم کر کے متاثرہ حصوں پر مالش کریں۔ یہ درد کو کم کرتا ہے اور پٹھوں کو آرام پہنچاتا ہے۔ اگر آپ کو پیٹ میں گیس محسوس ہو تو سونف اور زیرہ کا پانی پئیں۔ 1 چمچ سونف اور 1 چمچ زیرہ پانی میں ابال کر کھانے کے بعد پی لیں۔ یہ ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور گیس کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کو منہ کی بدبو کا سامنا ہو تو تلسی کے پتوں کو چبانے سے آپ کی سانسیں تازہ ہو سکتی ہیں۔ تلسی میں موجود اینٹی بیکٹیریل خصوصیات منہ کی صفائی کرتی ہیں اور بدبو کو ختم کرتی ہیں۔ پودینے کے تیل کو ماتھے پر لگائیں اور تلسی کے پتوں کی چائے پئیں۔ یہ سر درد کو کم کرتا ہے اور دماغ کو سکون دیتا ہے۔ اگر آپ کو سینے میں جلن یا گیس کی شکایت ہو تو جوائن کا پانی پئیں۔ جوائن میں موجود خصوصیات ہاضمہ کو بہتر بناتی ہیں اور سینے کی جلن کو کم کرتی ہیں۔ آپ 1 چمچ جوائن پانی میں ابال کر پی سکتے ہیں۔ اگر آپ کو جگر کی صفائی یا ڈیٹاکس کی ضرورت ہو تو 1 چمچ نیم کا پاؤڈر اور 1 گلاس پانی ملا کر روزانہ صبح پی لیں۔ نیم جگر کو صاف کرنے میں مدد کرتا ہے اور جسم سے زہریلے مادوں کو نکالنے میں مددگار ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بال کمزور یا خشک ہو جائیں تو دہی اور شہد کو مکس کر کے استعمال کریں۔ 1 چمچ شہد اور 2 چمچ دہی کو ملا کر بالوں میں لگائیں۔ یہ بالوں کو نرم اور مضبوط بناتا ہے۔ اگر آپ کو کھانسی یا گلے کی خراش ہو تو ادرک اور لیمو کا رس پئیں۔ 1 چمچ ادرک کا رس اور 1 چمچ لیمو کا رس ملا کر پئیں۔ یہ کھانسی کو کم کرتا ہے اور گلے کی سوزش کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کی جلد پر خشکی یا دبے نظر آئے تو بابونا اور عرق گلاب کو مکس کر کے استعمال کریں۔ بابونا کے پھولوں کا عرق اور عرق گلاب کو ملا کر چہرے پر لگائیں۔ یہ جلد کو نرم اور ہلکا کرتا ہے اور خشکی دور کرتا ہے۔ اگر آپ کو ٹینشن یا سٹریس محسوس ہو تو کیمومائل چائے پئیں۔ یہ چائے ذہنی سکون فراہم کرتی ہے اور سٹریس کو کم کرتی ہے۔ پانی میں 1 چمچ شہد اور 1 چمچ سیب کا سرکہ ملا کر صبح کے وقت پی لے۔ یہ جسم کو ڈیٹاکس کرتا ہے اور ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ ناریل کا تیل اور چینی کو مکس کر کے ہونٹوں پر لگا کر مساج کریں۔ یہ ہونٹوں کو نرم کرتا ہے اور خشکی دور کرتا ہے۔
اگر آپ کو دل کی دھڑکن تیز ہونے کا سامنا ہو تو پودینے کے پتے اور گلاب کے ایئر کو پانی میں ملا کر پیے۔ یہ دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے اور جسم کو سکون دیتا ہے۔ ہلدی اور دودھ کو مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ یہ چہرے کی رنگت کو بہتر بناتا ہے اور داغ دھبوں کو کم کرتا ہے۔ نمک اور گلاب کے ایئر کو مکس کر کے غرارے کریں۔ یہ گلے کی سوزش کو کم کرتا ہے اور حلق کو نرم کرتا ہے۔ ناظرین، سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ 5 طرح کے لوگوں کی صحبت میں مت بیٹھنا۔ جھوٹا کیوں کہ تم اس سے دھوکہ کھاؤ گے، بے وقوف کیوں کہ وہ تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے تو نقصان پہنچا بیٹھے گا، کنجوس کیوں کہ جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی تو وہ تم سے تعلق توڑ لے گا، بزدل یہ تمہیں تمہارے حوالے کر دے گا اور تمہیں مشکل وقت میں چھوڑ کر بھاگ جائے گا، فاسق کیوں کہ یہ تمہیں ایک نہ والے یا اس سے بھی کم کے عوض بھیج دے گا۔ ناظرین، چند قطرے لیموں کا رس اور 1 چمچ چاول کا آٹا ملا کر پیسٹ بنائیں، پھر اسے چہرے پر لگائیں۔ یہ پیسٹ جلد کو ہلکا کرتا ہے اور سیاہ دھبوں کو کم کرتا ہے، جس سے جلد روشن ہو جاتی ہے۔ ایلوویرا کی جلد میں جلد کو سکون دینے اور اسے مرمت کرنے کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ تازہ ایلوویرا کا جیل نکال کر اسے براہ راست چہرے پر لگائیں اور 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ اس سے آپ کی جلد کی سوزش کم ہو جائے گی اور چہرہ نرم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو پیٹ کی جلن یا تیزابیت ہو تو کیرے کا پانی پی لیں۔ یہ پیٹ کی جلن اور تیزابیت کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو ذیابیطس کا مسئلہ ہو تو اسپیول کا استعمال کریں۔ اسپیول کو پانی میں ابال کر پی لیں۔ یہ خون میں شوگر کی سطح کو کم کرتا ہے اور آپ کو ذیابیطس سے بچاتا ہے۔ اگر آپ کو پسینے کی زیادتی کا سامنا ہو تو پپیتے کے پتے کا رس پیئے۔ پپیتے کے پتوں میں ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو پسینے کو کم کرتی ہیں اور آپ کو ٹھنڈک فراہم کرتی ہیں۔ اگر آپ کو پیٹ میں گیس یا درد محسوس ہو تو جوائن کا پانی پیئے۔ 1 چمچ جوائن کو ابال کر اس کا پانی پی لے۔ یہ پیٹ کی گیس کو دور کرتا ہے اور درد میں آرام پہنچاتا ہے۔ اگر آپ کی جوڑوں میں درد ہے تو لہسن کے 2 جوؤں کا استعمال مفید ہے۔ روزانہ 2 سے 3 لہسن کے جوے کھانے سے جوڑوں کے درد میں کمی آتی ہے، کیونکہ لہسن میں سوزش کو کم کرنے والی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ناظرین، چنے کا آٹا اور ہلدی جلد کو روشن کرنے کے لیے بہترین قدرتی اجزاء ہیں۔ 2 چمچ چنے کے آٹے میں 1 چٹکی ہلدی اور دودھ ملا کر پیسٹ تیار کریں۔ اسے چہرے پر لگائیں اور 20 منٹ کے بعد ہلکے ہاتھوں سے رگڑ کر دھو لیں۔ اس سے آپ کی جلد روشن اور نرم ہو جائے گی۔ جوائن کی بیج اور گلاب کے ایئر کو پانی میں ملا کر پیئے۔ یہ جسم میں چربی کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو جوڑوں میں درد ہے تو زیتون کے تیل کا استعمال کریں۔ زیتون کے تیل کو گرم کر کے جوڑوں میں مالش کریں۔ یہ درد کو کم کرتا ہے اور جوڑوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اگر آپ کو ہاضمہ کے مسائل ہیں تو 1 چمچ میتھی کے بیجوں کو پانی میں بھگو کر رات بھر چھوڑ دے اور صبح خالی پیٹ کھائے۔ یہ ہاضمہ کے مسائل کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر داغ دھبے ہو یا سن برن ہو تو ٹماٹر اور دہی کو مکس کر کے لگائیں۔ 1 چمچ ٹماٹر کا رس اور دہی ملا کر چہرے پر لگائیں۔ یہ جلد کو ٹھون کرتا ہے اور داغ دھبے کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو بے خوابی کا مسئلہ ہو تو گیندے کے پھول اور ارکی گلاب کا پانی پی لیں۔ گیندے کے پھول کو پانی میں ابال کر اس کا رس پی لیں۔ یہ نیند کو بہتر بناتا ہے اور ذہنی سکون فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ کی جلد پر خشکی ہو اور آپ کو تنگی محسوس ہو تو ناریل کے تیل کا استعمال کریں۔ ناریل کا تیل جلد میں نمی فراہم کرتا ہے اور خشکی کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کے دانتوں میں درد ہو یا مسوڑوں میں سوجن ہو تو نمک اور لیموں کو مکس کر کے استعمال کریں۔ 1 چمچ نمک اور لیموں کا رس ملا کر دانتوں پر مساج کریں۔ یہ دانتوں کا درد کم کرتا ہے اور مسوڑوں کی سوجن کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو یا آپ کو قبض کا سامنا ہو تو کلونجی کا تیل استعمال کریں۔ کلونجی کا تیل 1 چمچ پانی میں ملا کر پی لیں۔ یہ ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور قبض سے نجات دلاتا ہے۔ اگر آپ کے جسم میں سوجن یا ورم ہو تو ہلدی اور گرم پانی کو مکس کر کے پی لیں۔ اگر آپ کو چچک والے دانے یا پمپلز کی شکایت ہو تو شہد اور دارچینی کا پیسٹ چہرے پر لگائیں۔ 1 چمچ شہد میں دارچینی کا پاؤڈر ملا کر چہرے پر لگائیں۔ یہ جراثیم کش اثرات رکھتا ہے اور دانوں کو کم کرتا ہے۔
اگر آپ کے ناخن ٹوٹنے یا نرم ہونے لگے ہیں تو زیتون کے تیل میں لیمو کا رس ملا کر ناخنوں پر لگائیں۔ یہ ناخنوں کو مضبوط بناتا ہے اور ان کی نشوونما کو تیز کرتا ہے۔ اگر آپ کو گلوکوز کی کمی ہو یا توانائی کی ضرورت ہو تو کھجور کھائیں۔ کھجور جسم کو فوری توانائی فراہم کرتی ہے اور گلوکوز کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ اگر آپ کو ذہنی دباؤ یا بے چینی محسوس ہو تو لیمن گراس اور ہلکا سا نمک پانی میں ملا کر غسل کریں۔ یہ نہ صرف آپ کو سکون دے گا بلکہ آپ کی سوچ کو بھی واضح کرے گا۔ اگر آپ کے جسم میں زیادہ چربی ہو تو جوین اور گلاب کے کو مکس کر کے پی لیں۔ اگر آپ کو سانس کی تکلیف ہو تو ادرک، کالی مرچ اور شہد کا مکسچر بنا کر استعمال کریں۔ 1 چمچ ادرک کا رس اور کالی مرچ ملا کر پی لیں۔ یہ سانس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور سانس کی نالیوں کو کھولتا ہے۔